اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یہ ہم سفر کلاس کس لیے منعقد کیا گیا، یہ ہمارے اینکر نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور بہرحال اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا خود کلاس میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔ ایک بات جو صحیح سے واضح نہیں ہو پائی اور مجھے آپ کے لیے وضاحت کرنا ہے، اس ازدواجی زندگی کو لے کر انسان کی زندگی میں 3 مختلف مرحلے آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے ازدواجی زندگی سے پہلے، یعنی جب تک کہ ایک مرد اور عورت کا آپس میں رابطہ قائم نہیں ہوا ہے۔ اب آپ ہمارے سماج میں آپ اس کو منگنی کہہ لیجئے، یا کہیں پر جو ہے کہ ڈائریکٹ نکاح ہو جاتا ہے، یعنی وہ لمحہ کہ جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی میں نکاح ہونا ہے، اس طے ہونے سے پہلے ایک مرحلہ ہے، پری میرج ہے، یہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں اس کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا ہے، لہٰذا ہم نے ان لوگوں کو یہاں بلایا بھی نہیں ہے کہ جو اس مرحلے میں ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ان لوگوں کو دعوت دی ہے جو اس مرحلے کو پار کر چکے ہیں، جو اپنے ہمسفر کو چن چکے ہیں۔ اب یا چننے کے بعد انہی نے شادی کا مرحلہ شروع کر دیا ہے، یا ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ لہٰذا مجھے یہ بحث نہیں کرنا ہے آپ کے سامنے کہ آپ نے صحیح چنا ہے، غلط چنا ہے، صحیح تھا، غلط تھا، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ فی الحال جو چنا ہے صحیح ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں انشاءاللہ فرصت ہوگی تو کبھی آپ کے سامنے اس کو بھی رکھا جائے گا، البتہ آپ کو تو ضرورت نہیں ہوگی، باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے سامنے انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا کہ کیا معیارات ہیں۔ جب ارادہ کرتا ہے ہمارا ایک جوان کہ وہ شادی کرے، کن معیارات پر اسے شادی کرنا چاہیے، کہ جیسا یہاں ہمارے اینکر نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اگر غلط چن لیا تو زندگی جہنم ہو جاتی ہے۔ بات صحیح ہے، کیونکہ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل تو ہے نہیں کہ آپ نے دونوں کو پاس میں رکھ دیا تو شادی ہو گئی اور ایک دوسرے سے لڑائی ہو گئی تو جس کا گڈا تھا وہ اٹھا کے لے گیا، جس کی گڑیا تھی وہ اٹھا کے لے گیا اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں اس مرحلے میں نہیں جانا ہے، تو کوشش کیجئے گا اس مرحلے کے جو سوالات ہیں وہ یہاں مت پیش کیجئے گا کہ بھئی شادی کے ٹائم لڑکے کے کیا معیارات ہونا چاہیے، لڑکی کو کیسا ہونا چاہیے، شادی کیسے ہونا چاہیے، شادی میں کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس سے کام نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے شادی کے بعد۔ اب جب ان دونوں کو ایک بندھن میں باندھ دیا گیا اور بعض مکاتب کے اعتبار سے 7 پھیرے لگا لیے گئے، تو اب اس کے بعد سے کیا کرنا ہے، کیونکہ 3 صورتیں آپ کے سامنے ہیں۔ یا تو آپ دونوں واقعاً ایک دوسرے کے لیے آئیڈیل ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی، جیسا لڑکا چاہتا تھا ویسی اس کو حور مل گئی، جیسی لڑکی چاہ رہی تھی ویسا اس کو فرشتہ مل گیا، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ انشاءاللہ کی تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی شادیاں اسی طرح سے ہوں۔ دوسرا مرحلہ ہے نہیں، معاملہ بالکل ہی 180 ڈگری الٹا ہے، سوچا تھا کچھ، ملا کچھ۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بعض جگہ ایسا سمجھا جاتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ نہیں، کچھ چیزوں میں اتفاق ہے اور کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ والا مرحلہ تقریباً 80% جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں یہی زیادہ تر ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق ہوتا ہے، البتہ بعض جگہ کچھ چیزوں میں اتفاق ہوتا ہے اور بہت کچھ میں اختلاف ہوتا ہے اور کہیں الٹا ہو جاتا ہے۔
کہ بہت کچھ میں اتفاق ہوتا ہے اور کچھ میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے. تو یہ دوسرا ہے کہ زیادہ تر ہمارا زور اسی مرحلے پر ہے. یعنی شاید فرصت نہ ملے کہ ہم تیسرے مرحلے میں جائیں، کوشش کریں گے لیکن تقریباً مجھے یقین ہے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. آج ہی 15 منٹ کلاس لیٹ ہو گیا. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے زندگی کا. اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شادی کا پھل. وہ ہے ہماری اولاد، وہ ہے اس شادی کا ثمرہ، کہ جس کے بارے میں ایک کلاسز رکھی جاتی جس کو کہا جاتا ہے تربیت اولاد. تربیت اولاد باقاعدہ ایک کام ہے کہ شاید اگر پہنچ پائے تربیت اولاد تک تو پہنچیں گے. تو یہ جو 3 مرحلے ہیں ازدواجی زندگی کے حوالے سے، اس میں ہم نے پہلے تربیت اولاد سے شروع کیا تھا کہ جیسا کہ آپ کے سامنے بیان بھی کیا گیا تقریباً 2-2.5 سال پہلے تربیت اولاد کے اوپر ہادی ٹی وی سے کچھ لیکچر ریکارڈ ہوئے تھے اور اس کو جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا. اب اس کے بعد یہ مرحلہ ہے جو ہم سفر کے نام سے اس کو رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ پہلا والا مرحلہ کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو آ کے سوچے اور غور کرے. تو انشاءاللہ اس بات کا آپ خیال رکھیں گے، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ کیونکہ فاصلہ ہو جائے گا بیچ میں 5 دن کا، اور 2 کلاس ہمارے ایسے ہیں کہ جس کے درمیان تقریباً 10-12 دن کا فاصلہ ہو جائے گا. تو ایسا نہ ہو کہ 5 دن کے بعد آپ تشریف لائیں تو آپ کے چہرے دیکھ کے میں دوبارہ وہی چیزیں بیان کرنا شروع کر دوں جو پچھلے ہفتے بیان کر چکا ہوں. کیونکہ دیکھیے میرا کام ہے آپ کو سمجھانا. میرا کام یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہو گیا ہے اگلے ہفتے آگے بیان کریے. نہیں، اگر مجھے لگے گا کہ آپ لوگ بھول چکے ہیں تو میں پھر وہیں سے سٹارٹ کر دوں گا، پھر یہ 3 مرحلے آپ کے سامنے بیان کروں گا. جب آپ وقت دے رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کا ایک ٹائم لگا رہے ہیں، تو صرف یہ نہ ہو کہ آپ یہاں آئیں چلے جائیں، ایک ایگزام ہو جائے، نمبر بھی آ جائیں، کسی کو انعام بھی دے دیا جائے. یہ سب چیزیں تو رکھی جاتی ہیں پھنسانے کے لیے، لیکن عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو پھنستا نہیں ہے. وہ آتا ہے اپنے ٹائم سے صحیح استفادہ کرتا ہے، دیکھتا ہے. کیونکہ دیکھیے اس کلاس میں دوسرے کلاسوں میں بہت فرق ہے، لہٰذا آپ غور کریں گے یہاں ہم نے بہت سی باؤنڈیشن لگا دی تھی. حتیٰ ہمارے جو والنٹیئر ہیں ان میں بھی ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ حتیٰ ہمارے والنٹیئر میں بھی کوئی ایسا نہ آنے پائے کہ جس کے اندر ہماری کلاس کے جو شرائط پائے نہیں جا رہے ہیں. کیونکہ بہرحال لہٰذا ضرورت ہے کہ انشاءاللہ مل جل کے اس مرحلے کو آخر تک پہنچائیں اور غور کریں. سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ 2-3 مقدمے ہیں، جب تک کہ وہ روشن نہیں ہوں گے، وہ کلیئر نہیں ہوں گے، ان باتوں کے اوپر گفتگو کرنا بیکار ہے. سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے یہ کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان ہے کیا. ایک بہت بڑی مشکل ہمارے سامنے یہی ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو سمجھتا ہے، جبکہ وہ نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے کہ سمجھ رہا ہے، جبکہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے. اسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے جہل مرکب. آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا نا، کہتے ہیں فلاں صاحب تو جہل مرکب میں گرفتار ہے. کیا ہے جہل مرکب؟ جہل مرکب یہ ایک انسان مورتی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن یقین رکھے ہوئے کہ صحیح کام کر رہا ہے. 99.99% انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان کو سمجھتے ہیں، جبکہ وہ انسان کو نہیں سمجھتے ہیں. اور ساری زندگی کی ان کی حرکات اور سکنات کو دیکھی تو بالکل اس یقین کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں. جبکہ آپ اگر ان سے 2-4 بالکل سیدھے سادے کویشچن کر لیے تو آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. بہت سے لوگ بیچارے جب گھبرا جاتے ہیں، آپ ان سے ان کا نام پوچھے تو نام بھول جاتے ہیں. واقعاً اگر ہم آ کے اپنی زندگی میں غور کریں، نہ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، کیونکہ اپنے آپ کو پہچاننا بعد میں ہے، پہلے انسان کو پہچانیں. کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، انسان کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ملائکہ کو پتہ ہے انسان کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کی بعض آیات پہ ہم نے غور نہیں کیا ہے، بعض آیات کا کسی آیت پہ غور نہیں کیا ہے. اگر غور بھی کیا ہے تو بس ایک اس کا ظاہر ہماری سمجھ میں آئے. اس آیت کا ایڈریس لکھیے، سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 30 اور 31. دیکھیے اگر سیدھا سیدھا میں آپ سے سوال کروں
تو آپ لوگ کا جواب یہی ہوگا ملائکہ انسان کی حقیقت کو جانتے ہیں؟ ملائکہ نہ جانتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک ہے، اشرف ہے، انسان خواہش کرتا ہے ملک بننے کی اور وہ بھول چکا ہے کہ ملک خواہش کرتا ہے انسان بننے کی. یہ عجیب مسئلہ ہے. انسان اگر اس سے کہہ دیا ارے صاحب تو فرشتہ ہیں، بہت ان کو فخر ہوتا ہے کہ بھائی ان کو ملائکہ کا درجہ دے دیا گیا، جبکہ مسئلہ الٹا ہے. وہ لوگ جو اوپر آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں بھی انسان بنا دیا ہوتا، کیونکہ انسان اشرف ہے. ہاں، سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 30 اور 31 پہ غور کیجئے. جب پروردگار نے جناب آدم کا پتلا خلق کیا، دیکھیے جناب آدم کی کہانی ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے انسانیت کو پہچانوانے کے لیے، کیونکہ پہلا انسان خلق ہوا ہے نا. کیونکہ اس سے پہلے جو بھی خلق ہوا ہے وہ بشکل انسان نہیں ہے، وہ بشکل نور ہے، وہ بشکل قلم ہے، وہ بشکل لوح ہے. انسان نہیں خلق ہوا ہے ابھی تک. پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام یہ خلق ہوئے. جیسے ہی خلق ہوئے ملائکہ نے آ کے اعتراض کیا. کیا اعتراض کیا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اعتراض کس پر ہو رہا ہے؟ اللہ باری تعالیٰ کے اوپر. کون کر رہا ہے؟ حضرات ملائکہ کر رہے ہیں. کیا ملائکہ کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ بار اللہ یہ کیا تو نے بنا دیا؟ جب ہم لوگ بعض اوقات گھر پہنچتے ہیں نا، شوہر گھر پہنچے، زوجہ نے کچھ کھانا بنا رکھا ہے، یہ تم نے آج کیا پکا دیا؟ تو اسی طرح سے ملائکہ نے بھی پروردگار یہ تو نے کیا بنا دیا؟ اسے یہ نہیں پتا قبلہ آپ جو گھر پہ راشن رکھ کے گئے تو وہی تو بنایا جائے گا. معجزے تو یہاں آنے والا نہیں ہے کہ ہاں جنت سے آ گیا تو ہم نے بنا دیا. تو بھئی پروردگار جب خلق کر رہا ہے تو ملائکہ کی ذمہ داری تھی پلٹ کے پوچھتے پروردگار تو نے کیا خلق کیا ہے؟ سوال غلط ہے ملائکہ کا. ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار تو نے یہ کیا بنایا ہے جو فساد کرے گا زمین میں، خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح کریں ہم کافی تھے، ہم تو تھے ہی. جب ہم تھے تو یہ جو لڑائی کر رہا ہے، داعش بنا بیٹھا ہے، کہیں پہ کچھ بنا بیٹھا ہے، کہیں پہ طالبان بنا بیٹھا ہے، کہیں پہ اسرائیل بنا بیٹھا ہے، کہیں پہ کچھ بنا بیٹھا ہے، ایک دوسرے کا خون بہا رہا ہے، اس کو کیوں تو بنا رہا ہے؟ آیت آگے بڑھتی ہے. پروردگار ایک جواب دیتا ہے. دیکھیے کتنا پیارا جواب ہے. پروردگار یہ نہیں بتاتا کہ اس نے انسان کو کیوں خلق کیا، جس کا جواب دیا ہی نہیں ہے خدا نے. انسان ہے کیا اس کا جواب نہیں دیا ہے، کیوں بنا رہا ہے اس کا بھی جواب نہیں دیا. پروردگار نے ایک جواب کہا چپ بیٹھو. آیت کیا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون. میں جانتا ہوں اور تم نہیں. انی اعلم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون وہ چیز جو تم نہیں جانتے. اب جیسے ہی آپ نے اعتراض کیا یہ کیا بنا دیا، ادھر سے جواب آیا چپ چاپ کھا لیجئے، صبح سے محنت کر رہی ہوں، پوچھا تو نہیں دن میں ایک بار، بس جو بنا چپ چاپ کھا لیجئے. یہ بالکل ویسے ہی جواب ہے. اللہ میاں نے ادھر سے پلٹ کے جواب نہیں دیا. کیا کہا؟ مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم. اب دیکھیے اس کا اب آگے آیت نمبر 31 کو دیکھیے. آیت نمبر 31 میں اس کہانی کا پورا خلاصہ ہو جاتا ہے. ملائکہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہاں ہمیں سمجھ میں آ گیا. ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. بابرکت ہے تیری ذات، ہمیں نہیں معلوم تھا جو تجھے معلوم ہے. یعنی کیا؟ یعنی ملائکہ جب تسبیح پروردگار کر رہے ہیں اس سے پہلے انسان کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے. اس کے بعد جب انسان کی حقیقت کو سمجھے تو فوراً کیا کہا؟ سبحانک. جب آپ کوئی تعجب آنے والی چیز دیکھتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں. نہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ وہی سبحان اللہ ہے. یہ ملائکہ سے سیکھا ہے ہم نے. ملائکہ کو جب انسان کی حقیقت پتہ چل گئی تو ملائکہ نے کیا کہا؟ سبحانک. اللہ کی جگہ یہ لفظ کاف رکھ دیا ہے. بابرکت ہے تو، یا کہیے بابرکت ہے اللہ، ایک ہی بات ہے. تو ملائکہ نے آ کے یہاں پہ اس بات کو پیش کیا. اس سے ایک ہم نتیجہ لے لیں، وہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کو ملائکہ بھی سمجھ نہیں پاتے، خود انسان بھی نہیں سمجھ پاتا ہے سوائے اللہ اور اولیاء اللہ کے.
کوئی نہیں جانتا انسان کی حقیقت ہے کیا۔ اگر ایک انسان پوری عمر اس بات کے اوپر لگا دے، کچھ نہ کرے، پوری عمر 60 سال 80 سال اس بات کے اوپر کوشش کر کے یہ لگا دے کہ انسان ہے کیا، یقین مانیے گھاٹے میں نہیں ہے۔ اگر اسی بات کو سمجھنے میں لگا دے کہ انسان ہے کیا، انسان کی حقیقت کیا ہے، سمجھے، اپنے آپ کو سمجھے، کیونکہ اپنے آپ کو سمجھے گا تو انسان کو بھی سمجھے گا، کیونکہ وہ بھی ایک نوع انسانی ہے، تو یقین رکھیے اس نے گھاٹا نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے اس پہ بہت کام کیا۔ انسان ہے کیا، اس کے اوپر لمبی لمبی تفاسیر، لمبی لمبی کتابیں موجود ہیں، اور آج تک گفتگو باقی ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عظیم بات ہے، ایک اہم ٹاپک ہے، انسان کی حقیقت کو سمجھنا اور یہ سمجھ لینا کہ انسان ہے کیا۔ شاید پہلے بھی سینئر کلاس میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، انسان مرد ہے یا عورت؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ الحمدللہ بہت خوبصورت چھوٹا سا ہمارا کلاس ہے اور اچھا لگتا ہے، اس میں آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس میں تو لاسٹ والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قبلہ نے کہا کیا، کیونکہ جب تک بات یہاں سے وہاں تک پہنچتی ہے اس کا ذہن وہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ لوگ کو، انسان مرد ہے یا عورت ہے؟ دیکھیے اس میں سے بعض حضرات ادھر ہیں جن کا میں نام جانتا ہوں، اور ہو سکتا ہے میں نام لے کے ان سے کہہ دوں بھائی جواب دے دیجئے۔ اب ادھر والوں سے تو ہماری ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ادھر ہماری ضرورت ہو جائے گی۔ کیا لگتا ہے آپ لوگ کو، انسان مرد ہے یا عورت؟ البتہ ادھر تعداد زیادہ ہے، ہو سکتا ہے ادھر والے جیت جائیں۔ مرد حضرات کیا کہیں گے، انسان کیا ہے؟ مرد ہے۔ انسان یعنی مرد، ماشاءاللہ سے۔ لیکن جب خواتین کی باری آئے گی تو کہیں گے نہیں، ہم ہی انسان، قبلہ ہم نہ ہوتے تو آپ کہاں سے ہوتے؟ بغیر باپ کے خدا نے خلق کیا ہے، بغیر ماں کے خلق نہیں کیا ہے۔ پہلا انسان، اس کا تو حسابی کتاب الگ ہے۔ ہم ابھی تک یہی نہیں طے کر پائے، ہم یہی نہیں طے کر پائے ہیں کہ انسان مرد ہے یا عورت۔ دیکھ رہے ہیں کتنا سادہ سمپل سا ہماری زندگی کا سوال جو سالو نہیں ہو پایا ہے۔ اور شاید آپ کو تعجب ہو، میاں بیوی کے درمیان 70% جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ اسی مسئلے کو لے کر ہیں، کیونکہ دونوں اپنے آپ کو انسان سمجھے بیٹھے ہوئے، دوسرے والے کو حیوان۔ تو معاملہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ لغوی اعتبار سے ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری نظر دوسری چیز کے اوپر، ابھی آپ کے لیے واضح کرتا ہوں۔ اب یہ انسان جو سامنے والے کو تقریباً انسان نہیں سمجھتا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے بھائی اس کو مرد ہم مانے عورت مانے، کیا مانے؟ دیکھیے آئیے قرآن کی طرف قرآن کی آیات سے مدد لیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ انشقاق آیت نمبر 6، پہلے بھی ایڈریس دے چکا ہوں اس آیت کا آپ کو۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیرے سامنے ایک سفر درپیش ہے، تو مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، اور اس سفر کی انتہا میں تو اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ تو یہاں پر مخاطب کون ہے؟ انسان۔ یا ایھا الانسان قرآن میں بارہا جہاں جہاں پر آیا، ایک بار جا کے دیکھیے گا یا ایھا الانسان جہاں جہاں پر آیا ہے، اور اس کے بعد جو بات قرآن نے کہی ہے اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ کہیں بھی قرآن نے یا ایھا الانسان کے بعد ایسا ٹاپک نہیں چھیڑا ہے جو یا مخصوص ہو مردوں سے یا وہ خصوصیت رکھتا ہو خواتین کے لیے، کوئی ایسا ٹاپک نہیں چھیڑا۔ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے ذاتاً یا گرم؟ دیکھیے ایک فلسفی قاعدہ ہے، ہر وہ صفت کہ جس کا اپوزٹ بھی کسی ایک چیز کی طرف منسوب کر دیا جائے، مثال کے طور پر آپ پانی کو کہہ سکتے ہیں ٹھنڈا یا گرم، یعنی دو اپوزٹ صفات آپ پانی کی طرف نسبت دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اپنی ذات میں نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم، کیونکہ اگر پانی اپنے ذات میں ٹھنڈک کو لیے ہوتا تو آپ گرمی کو اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتے تھے۔ اگر پانی اپنی ذات میں گرمی کو لیے ہوتا تو آپ ٹھنڈک کو اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، تو لہٰذا پانی ذاتاً نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم۔ فریج میں رکھ دیجئے ٹھنڈا ہو جائے گا، چولہے کے اوپر رکھ دیجئے گرم ہو جائے گا۔
اسی طرح سے انسان کبھی مرد کہلاتا ہے کبھی عورت. اس کا مطلب ہی ہے انسان نہ مرد ہے نہ عورت. اب آپ کہیں اور نہ چلے جائیے گا. ہاں یہ حقیقت ہے انسان ہے. اسی لیے پروردگار جب بھی آگے مخاطب بناتا ہے, جب بھی پوری آیات, اب میں بہرحال تفصیل 3-4 آیت کا میں نے ایڈریس لکھا ہے, لیکن قرآن میں شاید جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 16-17 آیت ہوں گی کہ جہاں پر پروردگار یا ایھا الانسان کہہ رہا ہے. وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں بتاتا کہ مرد آگے بڑھ کے کہ ہاں یہ میرے لیے ہے, اور خواتین وہاں پر رونے لگے پروردگار یہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے. مثلا خواتین ایک اعتراض کریں کہ پروردگار نے ہمیں امام کیوں نہیں بنایا. اب اگر ہمارا ٹاپک کلام ہوتا تو میں آپ کے لیے ثابت کر دیتا اور واضح کر دیتا کہ امام سے بھی بڑی صفت پروردگار نے خاتون کو دی ہے. امام سے بھی بڑی صفت دی ہے. اب وہ اپنی جگہ کے اوپر گفتگو. تو نتیجہ اب تک یہ ہے کہ قرآن کے اعتبار سے انسان کے لیے نہ مرد ہونا کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے جبریل نازل ہو جائیں, نہ خاتون ہونا کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اسے گھر پہ بند کر دیا جائے. نہیں, پروردگار کے لیے انسانیت معیار ہے, نہ مرد ہونا معیار ہے نہ خاتون ہونا, کوئی معیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے پورا سماج خلق کیا ہے. شاید یہ مثال ابھی مجھے نہیں یاد آ رہا ہے, بعض مثال ہو سکتا ہے آپ لوگ کے لیے ریپیٹ ہو جائیں, پریشان نہ ہوئیے گا اگر آپ کو یاد ہوگا البتہ کہ دن اور ہمیں یہ مثال آ چکی ہے. اگر گاڑی میں جو آگے پہیے لگیں, ایک کار ہے 4 ویلر, آگے والے پہیے کے ہمیں پیچھے لگا دو, پیچھے والے پہیے کے ہمیں نکال دو, بھائی جو پہیہ جہاں لگا ہے وہاں صحیح ہے, جسے جہاں لگایا گیا وہ صحیح ہے. شرط یہ ہے ہر پہیہ اپنا کام کرے. آگے والا پہیہ سیدھا چلتا رہے, پیچھے والا مڑ جائے, گاڑی مڑے گی. جس کو ڈرائیونگ آتی ہے وہ سمجھ جائے گا. آگے والے نہ مڑیں, ڈٹ جائیں, اڑ جائیں. اڑیل جانور دیکھا جو ہلتا نہیں اپنی جگہ سے, ہاں ایسے یہ پہیے اڑ جائیں. ہم تو نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر, سیدھے صراط مستقیم پہ چلنا ہے ہمیں. تو پیچھے والے کتنا بھی زور لگا لے گاڑی سیدھی جائے گی یا کوئی مشکل میں پھنس جائے گی. تو دیکھیے, نہ مرد اس بات کے اوپر یوں ہاتھ کر سکتا ہے کہ دیکھو مجھے پروردگار نے مرد بنایا ہے, نہ خاتون آ کے جو ہے وہ رو سکتی ہے کہ اے اللہ بس اسی لیے تو نے مجھے خلق کیا تھا, روٹیاں پکانا, کھانا پکانا, بچے پالنا, بس اسی لیے خلق کیا تھا. دیکھیے ہم ابھی سمجھ نہیں پائے ہیں کہ پروردگار نے جس کو جہاں خلق کیا ہے صحیح خلق کیا ہے. شاید ابھی آپ لوگ میری بات مان لیں, لیکن یہاں باہر نکلنے کے بعد وہی مسئلہ ہے جو پہلے تھا. لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس 1.5 گھنٹے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے نا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ ایک انسان کی زندگی سے 1.5 گھنٹے آپ اس کو فری کر دیے کہ وہ صحیح باتوں کو سمجھے. انشاءاللہ کہ اس 1.5 گھنٹے کے آگے ایک زیرو لگ جائے ناقابل, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ 150 گھنٹے ہو جائیں. پھر ایک اور زیرو ناقابل لگ جائے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, 1500 گھنٹے ہو جائیں, پوری زندگی اسی میں تبدیل ہو جائے. تو آئندہ اس بات کا خیال رکھیے گا آپس میں کہ کبھی نہ مرد کو پروردگار نے یہ حق دیا ہے کہ وہ مرد ہونے کی وجہ سے آئے اور کسی خاتون کے اوپر فخر کرے کہ دیکھا اللہ مجھے اتنا چاہتا ہے کہ اسے مجھے مرد بنایا ہے. اور نہ کسی خاتون کو یہ حق ہے کہ وہ کسی مرد کے مقابلے میں پروردگار سے آ کے شکایت کرے کہ بارہ الہ بس اسی لیے تو نے خلق کیا تھا. نہیں. سورہ مبارک بنی اسرائیل آیت نمبر 84. الحمدللہ 5 دن آپ کے پاس ٹائم ہے, خوب ان آیات کے اوپر جا کے غور کیجیے گا. قل, اے نبی کہہ دیجئے. جہاں پہ لفظ قل آیا کرے وہاں پہ کانوں کو ہو جانا چاہیے کھل. قل یعنی کھل, ہاں یعنی غور کریے. قل, اے نبی کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ کل یعمل علی شاکلتہ,
ہر چیز کلن، اب عربی گرامر سے آپ واقف ہوتے تو میں آپ کو بتاتے کہ اس کلن کی وسعت کتنی ہے. اس کلن کی وسعت اتنی ہے کہ اللہ بھی اس کے اندر شامل ہے. کلن، سب کچھ، ہر وہ چیز کہ جس کو آپ نام ہستی دے سکیں ہے، جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ اللہ ہو چاہے وہ شیطان ہو، جو ہو. کلن یعمل، عمل کر رہے ہیں، علی شاکلتہ، اس اسٹرکچر کے اوپر، اس قانون کے اوپر جس پر پروردگار نے اسے خلق کیا ہے. یہ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کون کس سے افضل ہے، نہیں، پروردگار یہ کہہ رہا ہے یہ بہت ہی عظیم شے ہے، کیونکہ یہ یعمل علی شاکلتہ، یہ اپنے شاکلے کے اوپر عمل کر رہی ہے. اس کا کام ہے ٹائم بتانا، بالکل دقیق بتا رہی ہے، 9:36 42 43 44 سیکنڈ. یعمل علی شاکلتہ، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. یعمل علی شاکلتہ، اس کا شاکلہ، اس کا اسٹرکچر، اس کا قانون، اس کا فائدہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پیپر کو روکے تاکہ ہوا سے نہ اڑے. یہ اپنا کام کر رہا ہے اگر میں اسے اپنی جگہ پہ رکھوں. البتہ اس گھڑی کو بھی اگر میں یوں رکھ دوں گا تو وہ یعمل علی شاکلتہ، لیکن میں نے نظام الہی میں آ کے گڑبڑ کی ہے. یوں رکھنا ہے اس کو. اب اس کو میں یہاں رکھ دوں، ہوا چلے پیپر اڑ جائے، پھر میں کہوں واہ تمہیں تو بنایا گیا تھا اس کو روکنے کے لیے. وہ ہنس دے گا قبلہ پہلے رکھیے تو اپنی جگہ کے اوپر. ہر چیز کائنات میں، حتی شیطان نہ ہو اگر بہکائے نہ. یعمل علی شاکلتہ، عبد پروردگار ہے شیطان، پروردگار کا بندہ ہے جو خود ذمہ داری اس نے قبول کی، اللہ نے نہیں دی ہے، جو خود اس نے قبول کی. کیونکہ کیا اس نے کہا میں بہکاؤں گا، پروردگار نے تو اسے نہیں کہا تو بہکا، اس نے خود ایک ذمہ داری کو مانا، قبول کیا، ہے نا. جیسے جوان لڑکا اور لڑکی ایک ذمہ داری کو قبول کرتے، شادی کرتے. اماں ابا کہہ رہے تھے سوچ لو، سمجھ لو، غور کر لو، نہیں، جب سر پہ بخار چڑھ گیا تب کون روک سکتا ہے، اب تو کرنا ہی ہے، بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے. اب یہ ذمہ داری آ گئی تو اس نے خود اس ذمہ داری کو قبول کیا، اب اسی پر عمل کر رہا ہے. یعمل علی شاکلتہ، برف، ابر، آسمان، زمین، چاند، ستارے، جو کچھ خدا نے خلق کیا، یعمل علی شاکلتہ، اپنے شاکلے کے اوپر عمل کر رہا ہے، سوائے ایک ذات کے. اس کا نام ہے حضرت انسان. کیونکہ پروردگار نے انسان کو کسی اور کام کے لیے خلق کیا تھا. کبھی کبھی وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے. تو اس پوائنٹ کے اوپر، یہ آج ایک اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم غور کریں، انشاءاللہ بھی آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگ کے پاس آج سوال جواب کا 10 منٹ ٹائم رہے گا لاسٹ میں. چاہیے گا تو 5 منٹ بڑھا دیجیے گا، اس سے زیادہ نہیں، تو وہی 15 منٹ ہو جائیں گے، اور نہیں تو وہی 10 بجے ختم کر دیں گے. 10 منٹ ٹائم میں 2 باتیں رہ گئی، اس کو بیان کرنا ہے. تو پہلا اہم پوائنٹ کہ پروردگار نے انسان خلق کیا ہے. مرد اور عورت کو خلق، پریشان نہ ہوئیے، مرد اور عورت کو خلق نہیں کیا. آپ کے سامنے 2 برتن ہیں، لیکن آج کل گرمیاں ہیں، فریزر میں آپ کیا کرتے ہیں، برف جماتے ہیں. پلاسٹک کے برتن ہوتے ہیں مختلف سائز کے، کوئی انگور، کوئی سیب، آپ اس میں پانی بھر دیتے ہیں، وہ اسی شکل کا بن جاتا ہے. بھائی اس میں پانی کی کیا غلطی ہے؟ پانی تو پانی تھا، آپ نے اسے اس شکل میں ڈالا. آپ اگر پانی کی جگہ دودھ ڈالتے وہ بھی اسی طرح کا بن جاتا. آپ نے پانی کو اس شکل میں ڈالا، وہ اس میں ڈھل گیا. اسی لیے آپ غور کیجئے گا، کبھی بھی کسی روایت میں ایک معصوم کی آپ دکھا دیجئے کہ معصوم نے قدم آگے بڑھا کے یہ کہا ہو کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے مرد بنایا.
یا اہل بیت کے گھرانے میں کسی خاتون نے آگے بڑھ کے کہا ہو کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے خاتون بنایا. اگر مل جائے ایسی روایت تو مجھے بتائیے گا. نہیں. شیطان یہیں سے آ کے کام شروع کرتا ہے. یہ سٹارٹنگ ہے شیطان کی. پہلا کام اس کا میاں بیوی کے درمیان ہی ہوتا ہے. پہلا جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اس بات پہ مطمئن ہی نہیں ہونے دیتا کہ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. یہ جو دنیا ہے، یہ جو گاڑی چل رہی ہے، میں نے آپ سے بتایا گاڑی میں جو پہیہ جہاں پہ لگا ہے وہ وہیں پہ فٹ ہے، جگہ آپ چینج نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر ایک خاتون آ کے اس بات میں اپنا فخر سمجھے کہ وہ مردوں کی طرح باہر نکل کے کام کرنے لگے، اور ایک مرد اس بات میں اپنا فخر سمجھے کہ وہ اولاد پالنے لگے، تو سمجھ جائیے کہ اس معاشرے کا آمہ ٹیڑھا ہو چکا ہے. اس معاشرے کا آمہ ٹیڑھا ہو چکا ہے جہاں پہ پیدا ہوا بچہ نوکرانی کے گود میں پلتا ہے اور کتے کے بچے گود میں پلتے ہیں. اس کا مطلب سمجھ جائیے معاشرہ بہت زیادہ صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہے. اگر آپ فقہی اعتبار سے دیکھیں، اب یہاں پہ میں یہ فقہی مسئلہ بتا دوں گا، بعض خواتین جو جری ہو جائیں گی. نہیں، یہ بتانا بھی ضروری ہے، آپ کو پتہ ہو، لیکن جو سمجھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر شرعی اعتبار سے اگر کوئی خاتون آ کے اپنے شوہر سے یہ کہے کہ قبلہ یہ بچہ آپ کا ہے نا، اس کے آگے لکھا جائے گا سن آف، ماں کا نام نہیں لکھا جائے گا نا، آپ کا ہی لکھا جائے گا نا، ٹھیک ہے، آپ مجھے پیسے دیجیے تب میں دودھ پلاؤں گی. شرعی اعتبار سے اسے حق ہے. دیکھیے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی. لیکن اسے پروردگار نے بیلنس کر دیا ایک رحمت دے کے. پروردگار نے یہ نہیں کہا اپنے ابا کے تلوے چیک کرنا وہاں جنت نظر آئے گی. کہا الجنت تحت اقدام الامہات. کیوں؟ کیونکہ حق رکھتے ہوئے اپنے حق سے گزر جانا اپنی اولاد کے وجہ سے اسے کمال کہتے ہیں. اسے وہاں رکھا کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے حق سے گزر رہی ہے، چاہے اپنے حق کے اوپر عمل کر لے. آپ واقعی بتائیے ہمارے ہندوستان کے سماج میں اگر کوئی عورت آ کے تقاضا رکھ دے اپنے شوہر سے، کیا ہوگا؟ آپ کو حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا. کیوں؟ کیونکہ حق تو پروردگار نے اسے دے رکھا ہے نا. آپ اللہ پہ اعتراض کریے کہ اللہ یہ تو نے قانون کیا بنایا. اللہ کہتے ہیں میں نے جو قانون بنایا اس کے کنارے ایک دوسرا قانون بھی بنایا ہے. انشاءاللہ ان قوانین کے اوپر بحث و گفتگو ہوگی. کیوں؟ یہ پوائنٹ میں نے کیوں آپ کے سامنے پیش کیا؟ یہ اس لیے پیش کیا ہے کہ صرف ہمارے سماج کی خواتین یہ نہ سمجھیں کہ پروردگار نے انہیں ماشاءاللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم لوگ حدیث جانتے ہیں. مشہور اور معروف حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، بالکل پیور ایتھنٹک حدیث نہج البلاغہ سے. وہاں تو آپ لوگ اعتراض ہی نہیں کر سکتے، فوراً جو ہے وہ دائرہ اسلام کیا، دائرہ ایمان کیا، دائرہ انسانیت سے باہر کر دیے جائیں گے کہ خواتین ناقص العقل ہیں. سنی آپ نے یہ روایت؟ نہیں سنی تو سن لیجیے. اب بتا خواتین نے تو ضرور سنی ہوگی، اور کچھ مرد حضرات تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اس حدیث کا سہارا لے لیتے ہیں. دیکھیے اب وہ مشورہ کرے گا، مثال کے طور پر گھر کرائے پہ لینا ہے، اب دل خوش کرنے کے لیے کہ چلیے دیکھ لیجئے فلاں گھر میں نے دیکھا سجاد باغ میں، لیکن دل میں کیا ہے، ہمیں لینا تو یہی ہے، دکھائی دیتے ہیں. اچھا فرض کیجئے آگے بیوی نے اس میں کوئی نقص نکال دیا، باورچی خانہ تو دیکھو بہت چھوٹا ہے، ہماری تو زندگی باورچی خانے میں کٹتی ہے، یہ تو کم سے کم 10x10 ہونا چاہیے. یہ کیا باورچی خانے، 2 چھتیاں اوپر سامان رکھو، سر بھی نہیں. اب اس نے کہا دیکھو ایسے گھر نہیں مل رہے ہیں، پریشانی ہے. وہ کسی طرح سے سمجھا بجھا کے آخرکار وہی گھر لے لیا جو اس نے پہلے سے سوچا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں خناس بھرا ہوا ہے. فیصلہ تو ہمیں لینا ہے، ہم سمجھتے ہیں، تمہیں کیا پتا. بھائی وہاں آپ کو رہنا ہے یا اسے رہنا ہے؟ گھر تو آپ کے لیے مسافر خانہ ہے، خانہ گھر ہے تو خاتون و بچوں کے لیے.
تو خانہ دار کو گھر چننا چاہیے یا مسافر کو چننا چاہیے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ خاتون ناقص العقل ہے. دیکھیے میں اس اللہ کو نہیں مانتا ہوں کہ جو میری اولاد کی ذمہ داری ایسے کو دے کہ جس کی عقل ناقص ہو. کم سے کم میری تو سمجھ میں اتنا آتا ہے کہ بھائی اگر میں نوکرانی لا کے رکھوں گا تو سمجھداری رکھوں گا کہ بچے کو لے جا کے کہیں پھینکنا ہے. یہ سیدھی سی اسلام کی باتیں ہیں. ایک روایت پڑھ کے ہم لوگ ماشاءاللہ پورے اسلام کی پکچر بنا دیتے ہیں بہترین خوبصورت. یہ دیکھیے رنگین کمان بنی ہوئی نا پیچھے, ایسا ہی. وقت ہوگا تو اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ روایت کیا کہہ رہی ہے. کم سے کم اتنا سمجھ لیجئے یہ روایت وہ نہیں کہہ رہی جو ہم سمجھتے ہیں, اتنا سمجھ لیجئے. اب کیا کہہ رہی ہوں انشاءاللہ وہ اگر فرصت ہوگی, کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے نہیں یہ, تو کم سے کم یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ روایت یہ نہیں کہہ رہی ہے. اگر خاتون ناقص العقل ہوتی کبھی بھی 11 اماموں کی ماں نہیں بن سکتی تھی, سب کچھ بن سکتی تھی. اگر ناقص العقل ہوتی تو کبھی کائنات کا امام جو امیر المومنین ہے اس کے سامنے سر نہ جھکاتا, اور کبھی ایسا نہ ہوتا کہ نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں اور آ کے کہیں بیٹی آپ بیٹھیے. ممکن نہیں تھا یہ اگر خاتون ناقص العقل ہوتی. یہ پہلا پوائنٹ, اس کو ہمیں سمجھنا ہے. دیکھیے میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ سمجھ جائیے بات بہت اچھی تھی, نہ, اسے اپنے دلوں میں اتاریے, ایسا نہیں ہے. اور مسئلہ کیا ہوا ہے غور کیجئے گا. دیکھیے گڑبڑ کہاں تک ہوئی ہے. گڑبڑ یہ ہوئی ہے جب ہم نے اس بات کو معاشرے کے اندر رائج کیا. البتہ یہ ویسے آیا ہے, یہ ہماری دین نہیں ہے, یہ تفسیر ہماری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ 150 سال پہلے تک وہ معاشرہ جو آج یو این او میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مساوات مرد اور عورت کے قائل ہیں, دونوں کو برابر کے حقوق دینا چاہیے اور فلاح ہونا چاہیے, وہی معاشرہ 150 سال تک پہلے وہاں آپس میں سائنٹسٹ اور دانشمندان اس بات پہ مباحثہ کرتے تھے کہ عورت کو انسانوں میں شمار کریں یا نہ کریں. جائیے سرچ کے اوپر آرٹیکل موجود ہیں, پڑھ لیجئے. خصوصاً ڈاروین کے جتنے بھی آرٹیکل ہیں آپ پڑھیے, دیکھیے اس میں کیا ہے. اصل مسئلہ وہاں یہی نہیں طے ہو پاتا تھا کہ ہم خاتون کو انسان میں گنے یا نہیں. کم سے کم اسلام نے تو اس کو آگے سولو کر دیا تھا. یہ 150 سال پہلے کی بات ہے, اسلام 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے. یہ باتیں 1400 سال پرانی ہیں. کیا مشکل ہوئی غور کیجئے گا. مشکل کیا ہوئی جب ہم نے اس کانسیپٹ کو آگے قبول کر لیا کہ جو ہے وہ خاتون ناقص العقل ہے اور فلاں ہے اور فیصلہ جو بھی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا عورت گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جب اس کے ذہن میں یہ بیٹھالا گیا کہ تم اس سے کم ہو تو اس نے کہا تو صحیح میں کر کے نہ دکھا دوں. تم ٹیبل ٹینس میں, تم جو لان ٹینس میں کہہ رہے ہو دیکھو میں فلاں بن کے دکھا دوں گی. تم کشتی میں کہہ رہے ہو میں فلاں بن کے دکھا دوں گی. تم کرکٹ میں کہہ رہے ہو میں فلاں بن کے دکھا دوں گی. بھائی یہ آپ کا میدان ہے ہی نہیں. کیوں وہ اس میدان میں آئی؟ کیونکہ آپ نے آ کے ایک مسئلہ غلط کھڑا کر دیا. آج ہمارے معاشرے کی خاتون احساس کمتری کا شکار ہے. مرد کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم سمجھتی ہے. جب کم سمجھتی ہے تو وہ جو کمی ہے نا اسے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب کیسے پورا کرے؟ جاب کرے, زیادہ سے زیادہ کمائے, وہ کام جو پروردگار نے اس سے مخصوص کیا اس کو چھوڑ دے. یہ بچے پالنا یہ تو جانوروں کا کام ہے, اس سے مجھ سے کیا رہتا ہے؟ لے جاؤ نوکرانی لا کے رکھو. ارے میں تو سروس کر رہی ہوں. ماشاءاللہ اماں ابا جا کے ڈھونڈتے ہیں ایسی لڑکی, سروس کر رہی ہو. قبلہ گھر میں آ کے گھر کی سروس کر دے گی ایسی. ارے ماشاءاللہ آپ کو نہیں پتا کہاں رشتہ لگا ہے. لڑکی کماتی کتنا؟ 40,000 روپے سیلری. اچھا تو میاں کیا کریں گے؟ میاں کپڑے دھوئیں گے.
بھائی دونوں کام میں سے تو ہونا ہی ہے نا. جب ایک کام ماشاءاللہ وہ کریں گے دوسرا ہم کریں گے, ٹھیک ہے, سنتولن بیلنس ہو جائے گا. یہ نہیں سمجھ پائیں, نہ ہمارے معاشرے کے مرد سمجھیں نہ ہمارے معاشرے کی خواتین سمجھیں. آپ مثلا لڑکا ماں کے مقابلے میں اگر بیوی سے پلٹ کے ایک جملہ کہہ دے, آپ تھک گئی ہیں بیٹھ جائیے, دیکھیے کتنا بڑا قہر ہو جائے گا. آسمان اور زمین آپس میں مل جائیں گے. کیوں؟ ارے یہ جملہ تم نے کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ حقیقت انسان ہے کیا. مرد اپنی جگہ کے اوپر مرد ہے, خاتون اپنی جگہ پر خاتون ہے. دو نہ تین ہو سکتا ہے, نہ تین دو ہو سکتا ہے, محال ہے. آپ نام چینج کر دیے, نام چینج کرنے سے حقیقت تھوڑی بدل جاتی ہے. آپ یزید کا نام امام حسین رکھ دیے تو کیا امام حسین ہو جائے گا؟ دو دو ہے. دو اس نمبر کو کہا جاتا ہے, وہ ڈیجٹ ہے جو ایک کے بعد ہے تین سے پہلے. ہم اسے دو کہتے ہیں, آپ کچھ اور نام رکھ دیے, آپ اس کا نام 10 رکھ دیے, رہے گا وہی. تین تین ہے. مثلا تین آگے فخر کرنے لگے کہ قبلہ ہم تین ہیں, آپ سے آگے ہیں. البتہ ویسے ہی لفظ تین ہمارے معاشرے میں بڑا بگڑا ہوا ہے, چلیے چینج کر دیں. مثلا 5, ماشاءاللہ اچھا لفظ ہے. دیکھیے کانسیپٹ کتنا مادی ہے. بھائی 3 5 میں ہوتا کیا ہے جو ہم لوگ نے اپنی زندگی میں 3 5 کر رکھا ہے. صرف ورڈ اگر آ جاتے, ہاں ایسا جوڑ رکھا ہے. ایک بار مجھے لسٹ بنانا ہے کہ ہماری روایات میں اچھی چیزوں کے لیے کہاں کہاں لفظ ورڈ 3 استعمال ہوا ہے. پھر ایک لسٹ بنا کے پیش کر دیا, اسی دن جو ہے وہ لکھنؤ میں آنا منع ہو جائے گا کم سے کم. پھر انشاءاللہ دینوں ہم کے کلاسز آپ لوگ آئیے گا, کہیں اور کیے جائیں گے آس پڑوس میں کہیں پہ. اب یہاں پر آ کے ہم نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ اگر 3 آ کے یہ کہنے لگے کہ ہم 3 ہیں, دیکھو 2 سے ہم بڑے ہیں, 2 سے بڑا ہے یا نہیں ہے بڑا؟ حقیقت ہے 3 2 سے بڑا ہے. لیکن 2 پلٹ کے پتہ ہے 3 سے کیا کہے گا؟ بیٹا جب تک 2 نہیں آئے گا تم بھی نہیں آؤ گے. بغیر 2 کے 3 آ سکتا ہے, بغیر 4 کے 5 آ سکتا ہے. اس کا نتیجہ لیجئے, اس کا نتیجہ یہ, ہر عدد ہر نمبر اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے. اسے حق نہیں ہے آگے اور پیچھے والے کو ٹوکنے کی. شیطان نے ہماری زندگی میں پتہ ہے ایک بہت اچھا کام کیا ہے, اپنے اعتبار سے, ہمارے اعتبار سے تو بہت برا ہے. ہم جب زندگی میں آ کے یوں بیٹھتے ہیں تو ہمارا اکثر کام یہ ہے, کبھی ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ صراط مستقیم پر خدا رحمت کرے ان گھوڑوں کے اوپر جن کے آنکھوں کے آگے دیکھا آپ نے لگایا جاتا ہے. کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ ادھر ادھر نہ دیکھیں. ہائے رے انسان, یہ سمجھ گیا کہ گھوڑے کی آنکھ پہ لگانا ہے, یہ نہیں سمجھ پایا کہ پہلے اپنی آنکھ پہ لگانا ہے. پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. ان کے کیا یہ پکا, ان کے کیا فلاں دن برتھ ڈے ہے وہ یہ لے کے آئے ہیں, ان کے کیا ایسا فرنیچر آیا ہے, ان کے کیا فلاں گھر میں یہ ہوا ہے. ارے بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ آغا دہنوی جو متخصص ہیں ان کلاسز کے, ان کے کلاسز میں جاتے تھے, کہتے تھے جب ایک مثلا میاں بیوی کسی کے گھر پہ جاتے ہیں, اب واپس آئے وہاں سے, اب خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے دیکھا ان کے کیا سی ڈی روم رکھا ہوا تھا, سی ڈی لگا کے وہ پکچر دیکھ لیتے ہیں, فلاں کمپنی کا تھا. اب وہ میز کے اندر شیشے کے اندر رکھا ہوا تھا, اب انہیں نے اس کی کمپنی تک دیکھ لی, سیریل نمبر تک پڑھ لیا. مرد پتہ ہے پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ اچھا ان کے گھر میں ٹی وی بھی تھا. وہ بیچارہ ٹی وی نہیں دیکھ پایا کہ ٹی وی بھی تھا, اور خواتین سیریل نمبر تک کے لکھ کے لے ہیں. نہیں, خدا نے بنایا ہے ایسا, اسی لیے دیکھیے خاتون باریک کام زیادہ بہتر کرتی ہیں. ہم لوگ کو کڑھائی کا دے دیا جائے تو لکھنؤ میں بازار بند ہو جائے. وہ تو پیٹ چلانا ہوتا ہے جو ہم یہ سب کام کرنے لگتے ہیں. مرد کو اس کام کے لیے نہیں بنایا خدا نے.
باریک کام کے لیے کسی کو بنایا ہے، بڑے کام کے لیے کسی کو بنایا ہے، پتھر توڑنے کے لیے کسی کو بنایا ہے، پتھر توڑنے والے کو توڑنے کے لیے کسی کو بنایا ہے. کیونکہ مرد پتھر توڑتا ہے، خاتون مرد کو آگے توڑ دیتی ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ خواتین چھپکلی سے ڈرتی ہے، مرد خواتین سے ڈرتا ہے. نتیجہ نکالیے، بہت سیدھا سیدھا. تو یہ کچھ زندگی میں ہم لوگ کے مسائل ہیں کہ جسے سمجھیں، غور کریں، اس بات کے اوپر مطمئن ہو جائیں ہم جہاں ہیں اچھے ہیں. آج مجھے پورا کل ملا کے یہ نتیجہ لینا تھا کہ الحمدللہ لاسٹ تک معذرت کے ساتھ وقت زیادہ ہوا، لیکن یہ نتیجہ لینا تھا. باہر کلاس میں بات پوری نہ ہو تو فائدہ کیا. یہ نتیجہ لینا ہے، ہم جہاں ہیں اس پر افتخار کریں، خدا کا شکر کریں کہ پروردگار تو نے ہمیں اس مقام پر خلق کیا، یہ میرا مقام تھا. اب ہم اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں، اس کو استفادہ کیسے کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو ایک لائن میں نتیجہ، پروردگار انسان کو خلق کر رہا ہے. انسان پروردگار کی نظر میں نہ مرد ہے نہ عورت ہے، کوئی خصوصیت نہیں اس کی، بلکہ جو جہاں پر خلق کیا گیا ہے وہ وہیں پر ہے. اب اس کو اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا چاہیے. ذمہ داریاں کیا ہیں، کیسے ذمہ داریوں کو بانٹیں، کس طرح سے آگے بڑھیں کہ یہ ذمہ داریاں آپس میں ٹکرائیں مت. انشاءاللہ آگے کے لیکچر میں بیان کریں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد.